بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلے روز صبح میں مگ اور مورنگ قبیلے کے جواہرات کی فروختگی سے ملنے والے 4 کروڑ 45 لاکھ روپے اور گوکھلے کی تجوری سے ملنے والی ساری دولت، زیورات وغیرہ لے کر ممبئی گیرج گیا اور یہ تمام رقم اپنے سارے ساتھیوں میں یکساں تقسیم کر دی۔ ہرن گھاٹا پر سٹیمر میں ہمارے منتظر ساتھیوں کا برابر کا حصہ میں نے علیحدہ کر دیا تھا۔ میرا بھی اس سب دولت میں برابر کا حصہ تھا۔ سپنا کو میں نے 15 لاکھ روپے اور چند زیورات دیے۔ گوکھلے کی تجوری سے ملنے والے 2 بڑے ہیرے میں نے بحیثیت لیڈر کے اپنے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ مسلسل بھاگتے اور مختلف مارکوں میں جان ہتھیلی پر لیے ہوئے اپنے مخالفین اور اپنے ساتھیوں کے دشمنوں کا خون بہاتے بہاتے میں تنگ آ چکا تھا۔ میرے گھریلو حالات اس قدر ناگفتہ ہو چکے تھے کہ اپنا گھر مجھے جنت کے بجائے جہنم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے حصے کی رقم اور دونوں ہیروں کی فروختگی سے ملنے والی رقم سے میں آدھی گھر والوں کو دے کر خود کسی تیسرے ملک میں جا کر اثر نو زندگی کا آغاز کروں گا، جس میں صرف امن ہوگا، گھریلو خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی۔ میں اس زندگی سے اب تھک چکا تھا اور نئی زندگی شروع کرنے کی سوچ میں خاصا دور جا چکا تھا، لیکن اے بسا آرزو کے خاکے شد تقدیر میرے ان خیالی خاکوں پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ مجھے ابھی مشکلات، مصائب اور خون کے کئی سمندروں سے گزرنا تھا۔ آج سارا دن میں نے کیسر اور ساتھیوں کے ساتھ گزارا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میری ہر مشکل میں کام آنے والے ان ساتھیوں کے ساتھ آغاز ملاقات سے ہی یہ جب بھی مجھے ملے یا میرے ساتھ رہے، ہمارا تمام وقت مشکلات کا سامنا کرنے، دشمنوں سے نبر آزما ہونے اور خون بہانے میں ہی گزرا۔ اتنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ میں کھلے اور پرسکون ذہن کے ساتھ چند لمحے بھی خوش گپیاں یا سیر و تفریح نہ کر سکا۔ دلی میں بشیر کے گراج میں پہلی ملاقات سے لے کر آج تک یہ میری ہر مشکلات میں میرے ساتھ رہے۔ ڈی ایم آئی کے حراست سے مجھے رہائی دلوانے کے لیے انہوں نے اس کے ہیڈ کوارٹر پر دستی بموں سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے دلی میں 26 جنوری کی پریڈ اور نیو ایئر نائٹ پر انہوں نے ہی دھماکے کیے تھے، اور گورپور کا ہوائی اڈہ تباہ کرنے میں بھی سارا عملی کام انہوں نے اور اپنے محکمے کے نمبر 2 حبیب نے کیا تھا۔ مگ، مورنگ اور چکما قبیلے سے تصادم میں یہ میرا ہراول دستہ تھے۔ اگرچہ میرے کارواں میں تھائی ساتھی، راضی اور بنگلہ دیشی فوجی بھی شامل ہو چکے تھے، لیکن اس تمام عرصے میں ہمیں سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور آج دلی والے ساتھیوں کا یہ گروہ واپس جا رہا تھا۔ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ کیسر کے ساتھ علیحدگی میں گزارا اور اسے دلی میں عارف اور نذیر کے لیے خطوط دیے۔ میں نے کیسر کو ایک خط کرنل شنکر کے نام دیتے ہوئے کہا کہ چند روز آرام کرنے کے بعد وہ سروس کلب میں جا کر کرنل شنکر کا پتہ کرے، اور اگر وہ مل جائے۔ میں نے کیسر کو کرنل شنکر کا حلیہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیا تھا، تو اسے میرا خط دے کر فوراً ہی واپس چلا جائے۔ اس علیحدہ ملاقات کے بعد میں نے پھر تمام ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ ممبئی گیرج اس وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر گیراج صرف نام کا ہی ہے، اس میں مہمان خانے، تہہ خانے، گودام، ملاقاتوں کے کمرے اور نامعلوم کیا کچھ بنا ہوا ہے۔ حاجی مستان نے ایک بڑے کمرے میں میرے دلی جانے والے ساتھیوں کو الوداعی پارٹی دینے کا انتظام کیا تھا۔ تھائی اور دوسرے پینے والوں کے لیے علیحدہ وسکی اور باقیوں کے لیے ہر قسم کے مشروبات اور لذیذ کھانوں پر مشتمل یہ پارٹی 2 بجے بعد دوپہر تک جاری رہی۔ حاجی مستان بھی تھوڑی دیر کے لیے اس میں شریک ہوا۔ اس نے اپنے محافظوں سے ایک تھیلا لے کر اس میں سے بند لفافے نکال کر میرے تمام ساتھی بما سپنا کے دیے۔ ہر لفافے میں بھارتی ساتھیوں کے لیے 3-3 لاکھ روپے اور تھائیوں اور بنگلہ دیشیوں کے لیے اس کے مساوی امریکی ڈالر تھے۔ ابھی پارٹی جاری تھی اور ہم سب خوش گپیوں میں مشغول تھے کہ اچانک اور خلاف توقع مستان کے محافظوں کے ساتھ یوسف پٹیل اپنے محافظوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ خیر تو ہے جو مجھے 20 لاکھ روپے لے کر یہاں بلوایا ہے۔
اس کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو اسے نہیں بلوایا۔ مستان ہمارے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے ہی پٹیل کو تمہارا نام لے کر یہاں بلوایا ہے۔ ہمارے اتنے بڑے دشمن گروہ کا خاتمہ کرنے والوں کے کچھ ساتھی آج جا رہے ہیں اور ان کی الوداعی پارٹی میں اس کدو کی شمولیت ضروری تھی۔ پٹیل کو گنجا ہونے کے باعث اس کے بے تکلف اور ہم اثر دوست پیار سے کدو کہتے تھے۔ پٹیل خوشیمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مجھ سے ہی مخاطب رہا۔ اس کالے بانس مستان دبلا پتلا 6 فٹ سے لمبا گہرے سانولے رنگ کا تھا۔ مجھے تو ڈر ہی تھا۔ ان دونوں کے اس بے تکلفانہ انداز تخاطب سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ان کے درمیان کشیدگی کی جو پتلی سی دیوار ہے، یہ دونوں اسے گرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت اس کام کے لیے ناموزوں تھا۔ میں نے پٹیل کو کیسر اور اس کے ساتھیوں سے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرے انتہائی مخلص اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ساتھ دینے والے ساتھیوں کا یہ گروہ آج واپس دلی جا رہا ہے۔ پٹیل ان سے بہت خوش دلی سے ملا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ہمارا یہ دوست بہت خوش نصیب ہے جسے آپ جیسے مخلص ساتھی مل گئے۔ بھارت اور کھٹمنڈو کے سارے کارنامے جو ان کے ساتھ آپ نے انجام دیے تھے، انہیں یہ تفصیلاً بتا چکے ہیں، اور کل کا واقعہ تو کسی حد تک ہمارا چشم دید ہے۔ وہ سارا اسلحہ آپ کا یہ دوست مجھ سے لے گیا تھا، وہ بھی آپ کے نذرانہ ہے، اور یہ 20 لاکھ روپے کل کے مشن میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے نذرانہ ہے۔ یہ کہہ کر یوسف پٹیل نے ایک بریف کیس مجھے دیا جس میں 100 کے نوٹوں والی گڈیاں پڑی تھی۔ میں نے جیسیوں کو کہا کہ کل کے مشن میں شامل ہونے والے ساتھیوں میں انہیں یکساں تقسیم کر دے۔ یوسف نے مجھ سے پوچھا کہ جانے والے ساتھی جہاز سے جا رہے ہیں یا ٹرین سے؟ مستان نے جو کالے بانس کی تشبیہ سے چڑچڑا سا ہو رہا تھا جواب دیا، کوئی احمق ہی اتنے اسلحے سمیت جہاز سے جانے کا سوچ سکتا ہے۔ پٹیل نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، کسی جاہل نے نہ تو آج خود کے اخبار پڑھے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو دیے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اخبارات کا ایک بڑا پلندہ مجھے دیتے ہوئے اس نے کہا، ان تمام اخباروں میں کل کے واقعے کی مفصل خبر اور 2 میں تو اس واقعے کے متعلق اداریے بھی چھپے ہیں، انہیں آرام سے پڑھ لیجئے گا۔ میں اپنے 2 محافظ انہیں دلی تک بحفاظت پہنچانے کے لیے امرا بھیجوں گا۔ مستان نے جواباً کہا، میرے 3 محافظ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ لفظ کی جنگ جاری رہی اور پٹیل اس کے محافظوں کو کولڈ ڈرنکس وغیرہ پلا کر رخصت ہو گئے۔ پٹیل نے جاتے وقت کہا کہ مقررہ وقت پر وہ لاکو اسٹیشن کے باہر ہمیں ملے گا، کیونکہ پروگرام کے مطابق اس اسٹیشن سے میرے ساتھیوں نے کلیان کے لیے لوکل ٹرین پر جانا تھا۔ سپہر 4 بجے میں وحید اور 6 محافظ کے ساتھ، کیسر اور اس کے ساتھی اور سپنا کے ساتھ۔ پٹیل نے جاتے وقت کہا کہ مقررہ وقت پر وہ کولابا اسٹیشن کے باہر ہمیں ملے گا، کیونکہ پروگرام کے مطابق اس اسٹیشن سے میرے ساتھیوں نے کلیان کے لیے لوکل ٹرین پر جانا تھا۔ سپہر 4 بجے میں وحید اور 6 محافظوں کے ساتھ، کیسر، اس کے ساتھی اور سپنا کے ساتھ کولابا پہنچے۔ کیسر اور ساتھیوں سے گلے مل کر الوداعی ملاقات میں نے ممبئی گیرج میں ہی کر لی تھی۔ اسٹیشن کے باہر پٹیل اپنے محافظوں سمیت موجود تھا۔ مستان اور پٹیل کے 5 محافظ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے۔ بچھڑتے وقت ہم سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ٹرین روانہ ہوئی تو اس کے اوجل ہونے تک ہم ہاتھ ہلا کر الوداع کہتے رہے۔ ہم اسٹیشن سے واپس چلنے لگے تو پٹیل نے وحید کو کہا، مستان سیٹھ کو کہہ دینا کہ ہمارا یہ دوست آج رات میرے ہی پاس ٹھہرے گا اور میں کل دن کو انہیں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر پٹیل نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ہم 1 گھنٹے میں میرین ڈرائیو پر اس کی بلڈنگ میں موجود تھے۔ واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں عرض ہے کہ میری ہدایت کے مطابق ممبئی سے روانگی کے تیسرے دن صبح کیسر نے دلی کے کسی پی سی او سے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں اور محافظوں کے ہمراہ بخیریت دلی پہنچ گئے ہیں اور محافظ وہاں 1 دن آرام کر کے آج بذریعہ ٹرین ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آج وہ کسی وقت عارف اور نذیر کو میرے خط بھی پہنچا دے گا اور 2-3 روز میں کرنل شنکر کو بھی میرا خط دے آئے گا۔
सपना ने दिल्ली पहुंचकर अपना दार्जिलिंग जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और मेरे बेहद इसरार पर वो समझने के बावजूद वो आज दोपहर एयर इंडिया की फ़्लाइट से वापस मुंबई आ रही है, लिहाजा आज शाम 7 बजे इसे एयरपोर्ट से रिसीव कर लीजिए, वरना वो खुद ही मुंबई गैरेज पहुंच जाएगी। कैसर ने मुझे ये भी कहा कि सपना के मुंबई पहुंचने पर मैं इसे फ़ोन करूं और बहुत मुमकिन है कि वो 2-3 रोज़ के अंदर वो भी मुंबई आ जाए। यहाँ आकर मुझे बड़ी घुटन महसूस हो रही है। मैं आपके कलकत्ता वापसी के प्रोग्राम में रुकावट नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे मुंबई में ना मिल सके तो मैं फिर भी मुंबई में ही रहने और नई ज़िंदगी शुरू करने का सोच रहा हूँ। कैसर की आवाज़ भराई हुई महसूस हो रही थी। मैंने इसे इस अचानक और इतना बड़ा फैसला करने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, भाईजान, फ़ोन पर मैं नहीं बता सकता कि यहाँ मुझ पर क्या बीती। अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है तो अपनी रवानगी 3-4 रोज़ के लिए मुलतवी कर दे, मैं जल्द अज जल्द आपके पास आ जाऊंगा। ये कहकर कैसर ने फ़ोन बंद कर दिया और मुझे बड़े मखमसे में डाल दिया। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से वापस जाना चाहता था। मुंबई में अपने क़याम को तूल देना मेरे और मेरे साथियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। गोखले वाली वारदात के अलावा मैं माजी में डीएमआई की हिरासत से फरार होने के बाद सारे भारत में वांटेड था। गोखले की बीवी और बच्चे मेरे और कैसर के चेहरे शनास थे और इनकी मदद से मुंबई की पुलिस ने हमारे कदोकामत की तफसील के अलावा हमारे चेहरे के खाके भी बनवाए होंगे। भारतीय हुकूमत भी गोखले की सरपरस्त थी, इसलिए पुलिस हमारी तलाश में अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ कर रही थी। अखबारात में गोखले और इसके गिरोह के खात्मे को स्मगलरों के किसी ऐसे गिरोह की कार्रवाई लिखा जिनसे इसकी कारोबारी अदावत थी। एक अखबार के इदारिये में तो गोखले लफ्ज़ में ये कार्रवाई किसी मुसलमान स्मगलर के सर थोपी गई थी। मुंबई इस दौर के सारे भारत में मुसलमानों के सिर्फ 3 गिरोह नुमाया थे और इस अखबार ने लिखा था कि ये कार्रवाई यकीनी तौर पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल या गनी मेमन में से किसी एक ने की है। इन हालात में हाजी मस्तान के पास मेरा क़याम और यूसुफ पटेल और गनी मेमन से मेरे राब्ते मुझे इस वारदात में मुलव्वस करने के लिए बहुत काफ़ी था, जबकि मैं पहले ही वांटेड था। और अब यक न शुद्ध दो शुद्ध यानी कैसर और सपना की मुंबई वापसी और कैसर का मुझे चंद रोज़ मज़ीद यहाँ ठहरने पर इसरार ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। यूसुफ पटेल के ड्राइंग रूम में सिर्फ हम दोनों बैठे थे। मैं, कैसर और इसके साथियों के मुंबई से बखैरियत रवानगी से एक तरफ अगर उदास था तो दूसरी तरफ ज़हनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में कमी के बायस खुद को खासा अलका महसूस कर रहा था। यूसुफ के दिए हुए अखबारात मेरे साथ ही थे। मैं इन्हें पढ़ने लगा तो यूसुफ बोला, इनमें सिर्फ वारदात और मकतूलीन के नाम दर्ज हैं। तमाम लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं और गोखले की बीवी और बच्चे से पुलिस को जो कुछ मालूम हुआ है इसके बाद कोई बात नहीं लिखी गई। अखबारात ने अपनी क्यास आराइयों में इस वारदात को मुख्तलिफ गिरोहों का लिखा है। मेरा मशवरा है कि आप या तो जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं और अगर ये मुमकिन ना हो तो अपने बकाया साथियों के हमरा किसी ऐसी जगह क़याम करें जिसका ज़ाहिरी तौर पर इस धंधे वालों से कोई ताल्लुक ना हो। मस्तान ने एक बड़ी हमाकत ये की है कि गनी मेमन को आपके मुताल्लिक सब कुछ बता दिया है। गनी मेमन ने जोहू वाले बंगले में मिलने से पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो मस्तान के बुलावे पर वहाँ जा रहा है और मस्तान ने इसे कहा है कि वो गनी से इस शख्स को मिलाएगा जिसने गोखले के गिरोह को ख़त्म किया है। आप असला मुझसे लेकर गए थे, लेकिन मैंने गनी या किसी और से इस के बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ मस्तान को मैंने आपके असला लेने के लिए मखसूस इसलिए बताया था कि कहीं आप किसी मुश्किल में न फंस जाएं। पटेल तो ये कहकर खामोश हो गया और मैं इस सोच में गर्क हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले चुका हूँ। यूसुफ पटेल ने जो कुछ भी मुझे कहा वो मस्तान की मुखालफत में नहीं बल्कि मेरी बेहतरी और हिफाजत के नुक्ता नज़र से कहा था। गोखले के गिरोह का खात्मा कोई आम वाक़या या हादसा नहीं था जिसे भारतीय हुकूमत और पुलिस कोई अहमियत न देती। भारतीय हुकूमत तो गोखले और इसके गिरोह की पूरी तरह से सरपरस्ती करती थी।
اگر اس کے گروہ کے بجائے اتنی تعداد میں عام لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے تو صوبائی اور مرکزی حکومت، پولیس اور خفیہ ایجنسیاں پوری طرح سے حکومت میں آ جائیں۔ میں نے سنجیدگی سے حالات اور ان کے رد عمل کا جائزہ لیا تو میں بہت گمبھیر صورت دکھائی دی۔ بچنے کی کوئی فول پروف صورت تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ شفٹ ہونا جس کا کسی طور پر بھی ان زیر زمین کام کرنے والوں سے واسطہ تعلق نہ ہو، بہت ضروری اور اہم تھا۔ یوسف پٹیل سے جب میں نے پوچھا کہ اس نے مجھے مستان کے گھر اور ممبئی گیرج سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو شفٹ ہونے کا جو مشورہ دیا ہے تو کیا وہ کسی محفوظ جگہ کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس نے جواب دیا، یوں تو بہت سی جگہیں ہیں جن کے مکان کا نہ تو ہمارے دندے سے ڈائریکٹ واسطہ ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسری زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن ایسے شریف لوگ ہم سے کام لیتے وقت تو ہمارے قدموں میں اپنے سر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت پڑ جائے تو اپنے مصنوعی شرافت کے داغدار ہو جانے کا عذر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے لیے فوری دستیاب اور محفوظ جگہ VMCA ہے۔ ممبئی میں ان کے 3 مردانہ ہاسٹل ہیں اور اس تنظیم کا جنرل سیکرٹری میرا نہ صرف اچھا دوست ہے بلکہ میرے زیر احسان بھی ہے۔ اس کے ذریعے میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ٹھہرنے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ YMCA میں آپ کی رہائش کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ موجودہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر میں نے پٹیل کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ کھانے کے بعد پٹیل نے مستان کو فون کر کے کہا وہ ابھی اسے ملنے آ رہا ہے۔ ادھر میں نے ممبئی گیرج میں نمبر 2 کو فون پر کہا کہ تمام ساتھیوں کے ساتھ 1 گھنٹے میں روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ پٹیل نے دوسرا فون جنرل سیکرٹری کو کیا اور کہا کہ YMCA کے اندھیری ممبئی کے ایک علاقے کا نام جہاں فلم سٹوڈیو وغیرہ ہے کہ ہاسٹل میں 6 کمرے فوری طور پر رابرٹ مائیکل اور گروہ کے لیے بک کر دے۔ ٹیلی فونوں سے فارغ ہو کر یوسف مجھے ہمراہ لے کر مستان کے جوہو والے بنگلے پر پہنچا اور تھوڑی سی بحث و تمیز کے بعد مستان بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ حالات کے پیش نظر ہمیں فوری طور پر کسی محفوظ جگہ شفٹ کر جانا چاہیے۔ اس نے ممبئی گیرج میں اپنے کارندوں کو کہا کہ میرے تمام ساتھیوں کو سامان اور اسلحے سمیت لے کر مالابار ہل کے بنگلے پر آ جائیں۔ غرض کہ رات کے 2 بجے میں اور میرے ساتھی اپنا سامان اور اسلحے کو کور میں چھپا کر اندھیری کے YMCA کے کمروں میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم سب نے اپنے اندراج کرسچن ناموں سے کرائے۔ یوسف پٹیل کا ایک گودام اس ہوٹل کے بالکل قریب ہی واقع تھا جس میں ٹیلی فون بھی تھا۔ مستان اور یوسف نے اپنے 2 آدمی وہاں ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑے اور مجھے کہا کہ میں YMCA سے فون کے بجائے گودام کے فون سے ان سے رابطہ رکھوں۔ مستان نے کہا کہ آئندہ 2-3 روز میں وہ اس علاقے میں ہمارے لیے ایک بنگلے کا انتظام کر دے گا جسے ممبئی اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں ہمارا نقصان اٹھانے والا ایک بیپاری بیچنا چاہتا تھا اور اپنے ایک بے ضرر دوست کے نام یہ مستان نے اسے خریدا ہے۔ میرا ممبئی میں اب کوئی کام نہ تھا اور میں جلد از جلد ہرن گھاٹا پہنچنا چاہتا تھا اور اب یہاں صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ گوکھلے کے گروہ کے خاتمے کے بعد پولیس اور ایجنسیوں کی چیکنگ اور ہنگامہ کم پڑ جائے تو ہم بآسانی اور حفاظت یہاں سے نکل جائیں۔ مستان اور یوسف نے مجھے کہا کہ ہم بغیر ضرورت ہاسٹل سے باہر نہ نکلیں۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مستان نے اور رات کا کھانا یوسف نے بھیجنے کی پیشکش کی، جسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ YMCA کی کینٹین میں صرف چائے اور بسکٹ ملتے تھے۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے YMCA کی خاموش اور پرسکون ماحول میں اپنی تھکان اتارنے اور ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا اور 2 روز ہر صبح ڈھیر سارے اخبار پڑھنے اور ساتھیوں سے ہر روز ملنے اور گپ شپ کرنے میں گزار دیے اور ہاسٹل سے باہر نہ نکلا۔ پاکستان سے چکما قبائل کے صدر مقام رانگا ماٹی کے لیے نکلنے کے دوران سے اب تک غالباً اندازہ ہوا کہ وہاں کے سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ڈاواں ڈول ہو رہی تھی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ مظاہرائی شروع کر دی تھی۔
مغربی پاکستان جو اب صرف پاکستان رہ گیا تھا کہ عوام نے روٹی کپڑا اور مقام کے دل فریب نعرے کے جال میں پھنس کر پیپل پارٹی کو بڑھ چڑھ کر ووٹ دیے تھے، لیکن عوامی حکومت بنانے کے دعویٰ کرنے والے سربراہ اقتدار آ کر عوام کو اور ان سے کیے گئے وعدوں کو بھول چکے تھے۔ چاروں صوبوں کے گورنر یا تو نواب تھے یا بڑے جاگیردار۔ سارے وزراء اس بچے کچے پاکستان کے لہو کے آخری قطرے سے نچوڑنے اور اپنا تمام وقت بجائے ملک کی تعمیری کاموں میں صرف کرنے کی عیاشیوں میں مشغول تھے۔ دوسری سیاسی پارٹیوں نے جب اس لوٹ کھسوٹ کو دیکھا تو ان کی زبانوں سے بھی رالیں بہنے لگیں اور انہوں نے حکومت کے خلاف ایکا کر لیا۔ مولانا مفتی محمود کی دینی قابلیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سیاست کے اس غلط کھیل کو وہ سمجھ نہ سکے۔ قبل ازیں جب انہیں صوبہ سرحد کا چیف منسٹر بنایا گیا تو اسلحے کے لائسنس وہ خود منظور کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی درخواست بھی منظور کر لی جس میں درخواست دینے والے نے 3.5 انچ دہانے کی توپ کا لائسنس مانگا تھا۔